اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور اس کے کرم اور اس کے اذن سے ہماری گفتگو کئی ہفتوں سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جاری ہے، اور سیرت کے بھی خاص کر اس پہلو سے جس کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہے، اور بالخصوص اس الزام کے تعلق سے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا عنا سے جو نکاح فرمایا، وہ 100 بار معاذ اللہ رب العالمین اپنی شہوت پرستی اور خواہش نفس کی بنیاد پر ان سے ان کی انتہائی کم عمری یعنی بچپن میں ان سے نکاح کیا۔ اس حوالے سے پہلو در پہلو ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، اور فی الحال جو گفتگو جاری ہے وہ یہ کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور آپ کا کردار اس کی تکذیب کرتا ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے، اور اس الزام تراشی کی خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور آپ کے کردار میں کوئی گنجائش کسی طرح کی موجود نہیں ہے۔ اسی گفتگو کے پس منظر میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی شادیاں کی اور جو بھی نکاح کیے، ان میں شہوت پرستی اور خواہش نفس کی تکمیل کا کوئی عنصر اور کوئی بنیاد موجود نہیں تھی، اس لیے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو پیمانہ اور معیار عطا کیا کہ وہ نکاح کس بنیاد پر کریں، جب اپنے لیے بیویاں تلاش کرنے نکلیں تو ان کے سامنے اس کا ترازو اور اس کا معیار اور اس کا پیمانہ کیا ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیمانے کے طور پر اولین چیز جو امت کو دی وہ یہ کہ تم عورتوں میں ان کی دینداری دیکھ کر ان کا چناؤ اور ان کا انتخاب کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ذات خود اپنی ساری امت کو یہ تعلیم دے کہ جب نکاح کے لیے بیویاں تلاش کرنے کو نکلو تو اولین چیز جو ان میں دیکھنے کی ہے وہ ان کی دینداری ہے، اور دینداری یہ اصل میں ایک باطنی خوبی ہے، ایک باطنی خوبی ہے جس کی بنیاد اور جس کی جڑیں باطن کے اندر موجود ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کوئی دیندار ہو تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ گورا نہیں ہو جاتا، اس کے خد و خال یہ خوبصورت نہیں ہو جاتے، اس لیے پتہ یہ چلا کہ دین کا تعلق اصل میں باطن سے ہے اور شہوت پرستی کا تعلق اصل میں ظاہر سے ہے۔ سرکار نے بیویوں کے چناؤ کی بنیاد باطن پر رکھی ہے، اصل میں ظاہر پر نہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ بنیاد شہوت پرستی پر نہیں بلکہ دینداری اور خدا پرستی پر ہے۔ یہی ایک پیمانہ تو یہ ہوا کہ دیندار عورت تلاش کرو، یہ ایک باطنی پیمانہ ہے،
اسی طرح ہمارے دین نے ایک دوسرا پیمانہ مسلمانوں کو عطا فرمایا، ظاہری پیمانہ، جسمانی معیار، کہ جب جسمانی اور ظاہری طور پر دیکھنا ہو تو ہم کیا دیکھیں۔ ایک پیمانہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ حضور آقا کریم نے کیا فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، اس کے حسن و جمال، اس کے مال و منال، اس کے حسب و نسب اور اس کی دینداری کی بنیاد پر، فاظفر بذات الدین، تو دیندار عورتوں کا چناؤ کرو۔ دوسرا معیار، یہ معیار اور یہ پیمانہ باطنی پیمانہ ہے۔ دوسرا پیمانہ جو ہمارے دین نے اس چناؤ کے حوالے سے ہمیں عطا کیا وہ ظاہری اور جسمانی پیمانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو حلال عورتوں سے، نکاح کرو حلال عورتوں سے۔ یہاں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر ہم ایک خاص کلمہ جو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، النساء، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، شادیاں کرو حلال عورتوں سے۔ یہاں نساء کہتے ہیں عورت کو۔ اگر اس کلمے میں اگر ہم غور کریں تو سرے سے وہ اعتراض جو سرکار کی سیرت پر کیا جا رہا ہے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین سے ان کے بچپن میں نکاح کر لیا، سرے سے یہ الزام بنیاد سے اس جگہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ نساء کسے کہا جاتا ہے؟ عورت کسے کہا جاتا ہے؟ بچی اور عورت یہ ہمارے عرف میں ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ بچی اور عورت الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ الگ الگ ہے۔ بچی اس کو عورت نہیں کہا جاتا اور عورت کو بچی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے لیے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، تعبیر کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، مگر کبھی بھی نابالغ کو عورت نہیں کہا جائے گا اور بالغ کو اصولی طور پر بچی نہیں کہا جائے گا۔ قرآن نے صاف کر دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، شادی کرو حلال بچیوں سے، نابالغات سے نہیں، فرمایا نکاح کرو حلال عورتوں سے، یعنی وہ جو بالغ ہو چکی، اس لیے کہ جو بالغ نہیں ہے اس کو عورت نہیں کہا جا سکتا، اس کو نساء نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ دین، وہ رسول جو خود اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دے رہا ہو کہ عورتوں سے نکاح کرو، یعنی ان سے جو بالغ ہو چکی ہیں، تو وہ خود کسی نابالغہ سے نکاح کیسے کرے گا؟ اور اس کی گارنٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی وہ نبی ہے جو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کی تفسیر نہیں ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، بلکہ یہ نبی وہ ہے جو جھوٹ کے معاشرے میں سچائی کی نشانی اور علامت بنا ہوا ہے۔ آقا کریم کو جتنا عرب کے معاشرے میں محمد نام سے نہیں جانا جاتا تھا، اس سے زیادہ صادق اور امین نام سے جانا جاتا تھا۔ یعنی یہ وہ ذات ہے جس کی کرنی اور کہنی میں فرق نہیں ہے، جس کے قول اور کردار میں فرق نہیں ہے۔ تو جو خود
अपनी उम्मत को यह तालीम दे रहा हो कि औरतों से शादी करो, वो किसी नाबालिग बच्ची से कैसे शादी करेगा? उसके अलावा यहां अगर हम गौर करें तो सरसरी तौर पर इस्लाम की चंद खूबियां भी हम उस पर भी एक निगाह डाल सकते हैं। आज इस तरक्की याफ्ता दुनिया में, वो दुनिया जो अपने आप को पिछले हर जमाने से ज्यादा तरक्की याफ्ता कहती है कि हम हर जमाने से आगे हैं, पिछले हर कल्चर को हमने मात और शिकस्त दे दी है, हर तहजीब को हमने अपने कदमों से रौंद डाला है, मगर आज की इस तरक्की याफ्ता दुनिया में एक अजीब जिहालत वजूद में आई। वो जिहालत यह है कि मर्दों का निकाह मर्दों से इसको फरोग दिया जाए, मर्द का निकाह मर्द से, मर्दों के दरमियान शादी, इसको फरोग देने वाला कोई सहराई मुआशरा नहीं, जंगली जानवरों के दरमियान नहीं, जंगल में बसने वाली किसी आबादी के दरमियान नहीं, बल्कि उन ममालिक में जो अपने आप को दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम और तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, उन ममालिक में इसको फरोग भी दिया जा रहा है और हुकूमती सतह पर इसको सपोर्ट भी किया जा रहा है और इसकी मुआफकत में कानून भी वज़ा किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हैं ऐसे लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि निकाह का महल यह है कि एक मर्द हो और एक औरत। यह निकाह का महल नहीं है कि मर्द मर्द से शादी करे, मगर दोस्तों ये तो सारी दुनिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मर्द का मर्द से निकाह यह फितरत के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है, मगर सारी दुनिया में तन्हा इस्लाम है, तन्हा इस्लाम है जिसके पास अब इस दावे की दलील मौजूद है कि यह निकाह निकाह नहीं बल्कि फितरत के खिलाफ बगावत है, यह निकाह फितरत के खिलाफ है, यह शादी फितरत के खिलाफ है। इस्लाम तन्हा वो दीन है इस रुए जमीन पर जिसके पास अपने इस दावे की दलील मौजूद है। क्यों? इसलिए कि इसके पास जमीन पर रहते हुए आसमान की तालीमात मौजूद है, तन्हा इसके पास। आसमानी तालीम किसके पास मौजूद है? आसमानी तालीम यानी रब की अता की हुई तालीम। और फितरत बनाने वाला कौन है? फितरत बनाने वाला अल्लाह। जिसने फितरत बनाया उसी ने कुरान अता फरमाया, जिसने फितरत बनाया उसी ने कुरान अता फरमाया। दुनिया इस कानून की मुखालफत कर सकती है ये कहकर कि भाई हमारा ये उर्फ नहीं है कि मर्द की मर्द से शादी की जाए। दुनिया इसकी मुखालफत कर सकती है ये कहकर कि हमारी ये आदत नहीं है कि मर्द की मर्द से शादी की जाए। दुनिया इसकी मुखालफत कर सकती है ये कहकर कि हमारा ये कानून नहीं है कि मर्द की मर्द से शादी की जाए। दुनिया ये कहकर इसकी मुखालफत कर सकती है कि ये फितरत के खिलाफ है कि मर्द की मर्द से शादी की जाए, मगर इस पर फितरत की दलील अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ इस्लाम है, कुरान है और मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान के पास फितरत भी है और फितरत को पैदा करने वाले का दिया हुआ कानून और उसकी तालीमात भी। फरमाया कुरान में, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, हलाल औरतों से निकाह करो, मर्दों से नहीं। किसका फरमान है? यह इंसानों का नहीं, मखलूक का नहीं, बल्कि फितरत पैदा करने वाले का फरमान है।
یعنی اس کے فرمان کے خلاف جو ہوگا وہ فطرت کے خلاف ہوگا. فطرت پیدا کرنے والے کے فرمان کے خلاف جو کچھ کیا جائے گا وہ فطرت کے خلاف کیا جائے گا. اس لیے مرد کا مرد سے نکاح فطرت کے خلاف ہے. یہ دلیل تنہا اسلام کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اسی طرح تنہا اسلام ہے جس نے پورا ایک نظام بنا کر دیا کن عورتوں سے نکاح جائز ہے, کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ عورتوں سے نکاح کر لو چاہے جو ہو. بات آتی ہے سمجھ میں؟ دنیا بھر میں کن عورتوں سے نکاح ہونا چاہیے, کن عورتوں سے نہیں, اس کو نکارنے کے لیے, اس کی مخالفت کے لیے, اس کے انکار کے لیے دنیا کے پاس دلیل کیا ہے؟ عرف ہے, عادت ہے. بھائی ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے, ہمارے یہاں یہ رسم نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ عادت نہیں ہے, ہمارے یہاں اس طرح کی تقالید موجود نہیں ہے. مگر تنہا اسلام ہے جس کے پاس آسمان سے رب کی طرف سے یہ قانون بنایا دنیا میں تشریف لایا ہے کہ یہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حلال ہے اور یہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. شادی کرو حلال عورتوں سے. تو وہ نبی جو اپنی امت کو بتائے کہ نکاح عورتوں سے ہونا چاہیے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نابالغہ بچی سے نکاح کرے؟ اب یہ دونوں پیمانے, یہ ظاہری اور جسمانی پیمانہ ہے. کون سا؟ عورتوں سے نکاح کرو. عورت اور مرد یہ کیا ہے؟ ایک ظاہری تصور ہے جس کی بنیاد ظاہر پر ہے, حس پر ہے. آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے. یہ دو بنیادیں, نمبر ایک دینداری ہو, نمبر دو جس سے نکاح کیا جائے وہ دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ عورت ہو. دیندار مرد سے شادی نہیں کی جا سکتی, دیندار نابالغہ بچی سے شادی نہیں کی جا سکتی. دیندار بھی ہو اور وہ دیندار کیا ہو؟ عورت بھی ہو. یہ دو بنیادیں. جب یہ دو بنیادیں ہوں گی تو اسلام کا منشا اسلام کے مطابق چناؤ اور ہمارے دین کے مطابق چناؤ اور انتخاب یہ پورا ہوتا ہے. نمبر ایک دیندار ہو اور نمبر دو عورت ہو. اور یہ دونوں باتیں ہوا میں نہیں بلکہ رب کے فرمان کی روشنی میں چناؤ کی بنیاد ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے, 11 شادیاں, 11 ازواج مطہرات. اس مقام پر پہنچ کر ہم دنیا کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی جس نے اپنی امت کے لیے یہ کرائیٹیریا سیٹ کیا وہ اس کے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس نبی کی شہرت کس سے ہے؟ اس کی زبان کی سچائی, اس کی امانت داری, اس کی دیانت داری کی بنیاد پر ہے. کب سے؟ جب اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, تب سے. جب یہ محمد رسول اللہ کے طور پر معروف نہیں ہوا تھا تب سے. سارا مکہ, سارے قریش اسے الصادق الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ کون محمد جو اپنی زبان کا سچا اور اپنے کردار میں امین ہے.
یہ نہیں ہو سکتا دوستوں کہ وہ دنیا کو بتائے کہ عورتوں سے شادی کرو، اور وہ بھی دیندار عورتوں سے، اور وہ کسی نابالغ عورت سے، بچی سے شادی کرے۔ اس لیے ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، میں نے پہلے دن کہا تھا فرسٹ ایپیسوڈ میں جب ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا کہ ہم یہ اپنے لیے ثابت کرنے نہیں بیٹھے، یہ ہفتوں سے ہماری جو گفتگو اس حوالے سے چل رہی ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ثابت کرنے نہیں بیٹھے، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا تو ایمان اسی دن مکمل ہوا جب نبی کو ہر گناہ سے معصوم تسلیم کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر اخلاقی برائی سے محفوظ اور معصوم جب مانا ہے، تب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہماری تو آنکھیں بند ہیں، کس پر؟ کس پر بند ہے جی؟ ارے زور سے بولیے، آج کل آنکھیں الگ الگ لوگوں پر بند ہونے لگی، اس لیے اس کا جواب بڑی وضاحت کے ساتھ ملنا چاہیے کہ آپ کی آنکھیں کس پر بند ہیں۔ آپ کا عشق بھی تو دوگلا نہیں۔ ہم نے آج تک سنا کہ فلاں عشق میں اندھا ہو گیا۔ عشق میں اندھا ہو جانا سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ارے سنا ہے تو ہاں بولو نا بھائی، سنا ہے نا؟ جو عشق میں اندھا ہوتا ہے، کس کے عشق میں؟ جس کا عاشق ہوتا ہے اس کے عشق میں یا کسی اور کے عشق میں؟ آج کچھ ایسے سرفرے عاشق بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں عشق ان سے ہے مگر آنکھ ان پر بند ہے۔ عشق ان سے ہے مگر آنکھ ان پر بند ہے، یہ عجیب عشق ہے۔ اور اس عشق کو کسی لڑکی سے نہیں جوڑا جا رہا، کسی دنیاوی عشق سے نہیں، یہ فسانہ، یہ کتھا کہانی، یہ جھوٹ، یہ فساد، یہ دھوکہ، یہ فریب رسول اللہ کی ذات سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں مگر آنکھ کسی اور پر بند ہے۔ ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ عشق میں جو اندھا ہوتا ہے اس کی آنکھ اسی پر بند ہوتی ہے جس کا وہ عاشق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عشق اے سے ہے اور آنکھ بی پر بند ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بے وفا عاشق۔ کیا کہتے ہیں؟ بے وفا عاشق۔ یعنی عشق کا دعویٰ اس کے سامنے اس سے کرتا ہے اور چور دروازے سے تعلقات کسی اور کے ساتھ رکھتا ہے۔ بے وفا عاشق۔ اسی طرح کا بے وفا عشق اہل سنت والجماعت کے درمیان پنپ رہا ہے، اور اس کی بنیاد دین اور اسلام کے نام پر رکھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، مگر جب اس ذات پر اندھا ہونے کی اور آنکھ بند کرنے اور کان بند کرنے کی بات آتی ہے تو رسول پر آنکھ بند نہیں ہوتی، رسول پر کان بند نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں عاشق تو رسول کے ہیں مگر آنکھ حضرت پر بند ہے۔ مگر افسوس ہے کہ پوری دنیا اندھی ہو چکی ہے، تمام دارالافتاء اندھے ہو چکے ہیں، سارے مفتی اندھے ہو چکے ہیں، سارے چندہ خور ملا اندھے ہو چکے ہیں، سارے دین فروش ملا اندھے ہو چکے ہیں کہ عام انسان کو عشق میں اندھا ہونے کا معنی معلوم ہے کہ جس کے عشق میں اندھا ہے، جس سے عشق ہے اسی پر اندھا ہونا چاہیے، تو یہ سچا عاشق ہے۔ مگر پیسوں کے لفافوں نے اس طرح آنکھوں میں سلائی پھیر دی ہے کہ عشق رسول کا یہ دوگلا پن اور رسول سے یہ بے وفائی نہ کسی دارالافتاء کو نظر آتی ہے، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی قاضی کو، نہ کسی ملا کو، نہ کسی مولوی کو۔ یہ معمولی بات ہے کہ ایک عام انسان جانتا ہے کہ جس سے عشق ہے آنکھ اس پر بند ہونی چاہیے۔ یہ عجیب عاشق رسول ہے۔
कहता है इश्क रसूल से है मगर आंख में हजरत पर बंद करूंगा। अब एक ही सूरत इस इश्क के सच्चे होने की हो सकती है कि हजरत को रसूल मान के हजरत का कलमा पढ़ लो तो तुम आशिक रसूल हो, वरना तुम्हारा यह इश्क दगाबाज, बेवफा, धोखा है और फ्रॉड है। इसलिए इस अम्र को बुनियादी तौर पर जहन में रखने की जरूरत है कि जो रसूल का आशिक है उसकी आंख भी किस पर बंद होनी चाहिए जी? अरे जोर से बोलिए भाई, कहीं आप लोगों की आंख भी तो हजरत पर बंद नहीं है जी? जी, हमारी आंख रसूल पर बंद है, हमारे कान रसूल पर बंद हैं। न हम रसूल के अलावा किसी की सुनेंगे, न हम रसूल के अलावा किसी की तरफ देखेंगे। जिसकी बात रसूल की बात से टकराएगी हम दीवार से मार देंगे, जिसकी आवाज रसूल की आवाज से टकराएगी दीवार से मार देंगे। पैमाना हमारे पास एक है। इसलिए मैंने जब इस गुफ्तगू का आगाज किया था तो मैंने अर्ज किया था कि ये लंबी चौड़ी गुफ्तगू और ये दलाइल हमारे लिए नहीं है। हम बगैर किसी दलील के अपने रसूल को हर अखलाकी बुराई से पाक और मासूम मानते हैं। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान उसी दिन हुए जब अपने रसूल को मासूम माना है और मासूम मानकर उन पर आंख भी बंद की है, उन पर कान भी बंद किया है। हम रसूल के बेवफा नहीं हैं, बल्कि हम रसूल के वफादार उम्मती हैं। रसूल जिसको माना है आंख भी उसी पर बंद करेंगे, किसी और पर बंद नहीं करेंगे, चाहे जो होता रहे। इसलिए कि रब ने बताया है कि मासूम सिर्फ यही है, और जो मासूम है आंख उसी पर बंद की जाएगी, कान उसी पर बंद किया जाएगा। आंख कान बंद करने का क्या माना है? आंख कान बंद करने का माना यह है कि उसने जो बोल दिया, जो कह दिया, अरे भाई ये शान किसकी है? ये सिर्फ रसूल की शान है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुजूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो दे, रसूल जो दे, जो हो, ये देखना ही नहीं है क्या दे रहे हैं, आंख खोलना ही नहीं है, बस ये देखना है गुंबद खजरा से आ रहा है। इसके अलावा चाहे जो हो हम आंख खोल के देखेंगे भी, परखेंगे भी, जांचेंगे भी। इसलिए कि कुरान ने यह नहीं कहा कि हजरत जो दे ले लो, हजरत जो कहे मान लो, चाहे जो हजरत हो, जहां के हजरत हो, जब के हजरत हो। कुरान ने कहा रसूल जो दे ले लो, और रसूल जिससे मना कर दे, अब यह नहीं देखना है किससे मना कर रहे हैं, देखना ही नहीं है, जांचना ही नहीं है, परखना ही नहीं है, आंख खोलना ही नहीं है। बस देखा गुंबदे खजरा से मुमानात आ रही है, मान लिया। देखा गुंबदे खजरा से हुक्म आ रहा है, मान लिया। हमारी आंखें रसूल पर बंद है। सारी दुनिया सुन ले, हम रसूल के वफादार उम्मती हैं, ढकोसले बाज आशिक नहीं, दगाबाज आशिक नहीं, बेवफा आशिक नहीं, जो इश्क का दावा रसूल से करे आंख किसी हजरत पर बंद करे। हम रसूल के वफादार उम्मती हैं, हमारी आंख रसूल पर बंद है। हमें रसूल की इस्मत को तस्लीम करने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। हम ये महीनों से जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरे सरकार ने सैयदा आयशा से कम सिनी में निकाह नहीं किया, कम उम्री में निकाह नहीं किया, उस पर हम जो दलाइल दे रहे हैं ये अपने लिए और मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए। हमें दलील की जरूरत नहीं है। हम तो उस दिन से माने हुए हैं जिस दिन से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। क्यों? हमारी आंख रसूलुल्लाह पर बंद है, और अल्लाह तबारक व तआला आखिरी दम तक
اسی ذات معصوم پر ہماری آنکھوں کو بند رہنے کی دائمی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔